الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عزیز طالبات، آج آپ کے سامنے ایک واقعہ میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ دراصل آج کے دور میں بہت زیادہ علم دین کی کمی کی وجہ سے لوگوں کو اس مسئلے کے تعلق سے بہت زیادہ سمجھ میں کمی کے باعث آج جو ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے اس آیت کریمہ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ عزیز نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہی ہیں۔ کون ہے؟ علم والے۔ کون ہے؟ علم والے ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پر دوسری چیز یہ ہے، والوں میں تمام علم والے آ گئے، تو اب دوسری بات رہ گئی ہے کہ آج کے دور کے حساب سے معاملات بالکل مختلف ہیں۔ پچھلے دور میں معاملات بالکل مختلف ہیں۔ آج چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں، ان کی کیفیت اس انداز میں ہے کہ ان کے اندر علماء کی وہ عزت، وہ ادب، وہ احترام نہیں رہا۔ تو لہٰذا اس کے پیش نظر ایک واقعہ آپ لوگوں کو میں سنانے جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں علماء کرام نے فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ بادشاہ کا ایک لڑکا تھا، تو بادشاہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے لڑکے کو قابل بناؤں، اچھا بناؤں۔ تو اس نے اسے گھڑ سواری سکھائی، اسے تیر اندازی سکھائی، اس نے جو ہے اور بھی کئی سارے فنون میں اپنے بچے کو ماہر کیا۔ پھر اس کے بعد اس کے ذہن میں یہ آیا کہ دنیا داری، سیاست وغیرہ ہر چیز تو میں نے بچے کو سکھا دی ہے، اب کچھ دین داری بھی سکھانا ضروری ہے، علم بھی سکھانا ضروری ہے، دین سکھانا یہ بھی کیا ہے؟ ضروری۔ تو اس وقت کے مشہور بزرگ کی خدمت میں وہ حاضر ہوا جن کا نام تھا شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس نے کہا کہ جناب میرا ایک ہی لڑکا ہے، میں چاہتا ہوں اسے علم دین کی دولت سے مزین کروں، لہٰذا آپ میرے مکان پر آ کر علم دین پڑھا دیا کریں۔ تو حضرت نے فرمایا اگر میں تیرے گھر جا کر اسے حدیثیں پڑھاؤں، اسے علم دین پڑھاؤں، تو ایسی صورت میں یہ جو ہے ان حدیثوں کا اور علم دین کے ادب کے خلاف ہے، لہٰذا اگر تیرے بچے کو سیکھنا ہے تو میں تیرے گھر نہیں بلکہ تیرا بچہ جو ہے میرے گھر آئے گا، اور جس انداز میں پڑھایا جاتا اسی انداز میں اگر وہ پڑھے گا تو وہ سیکھ جائے۔ تو بادشاہ بھی بڑا تجربہ کار تھا، سیاستدار ہونے کے ساتھ ساتھ علم والا بھی تھا اور دیندار بھی تھا۔ تو اس نے کہا کہ یقیناً مجھے بھی ایک ایسے استاد کی ہی ضرورت تھی، ایک ایسے عالم ہی کی ضرورت تھی جو یقینی طور پر اپنے اندر سے بھی خوددار ہو اور اس کے اندر وہ فیوز و برکات بھی ہوں جس کی بنا پر میرے بیٹے کی اچھی تربیت ہو۔ لہٰذا معاملہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے اپنے لڑکے کو اس شیخ کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، 3 سال ہوئے، 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے۔ 6 سال میں انہوں نے اسے اچھا پڑھایا، حدیثیں بھی سکھائی، قرآن بھی سکھایا، تمام جو ہے چیزیں اس کو سکھائی گئی۔ اس کی فراغت کا وقت بھی بالکل قریب آیا، یہاں تک کہ وہ فارغ ہونے کے بعد ایک دن استاد نے اس شہزادے کو، بادشاہ کے بیٹے کیا کہتے ہیں ہم تک شہزادہ، اس شہزادے کو اپنے مکان پر بلایا۔ ایک کمرے میں حضرت بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی کمرے میں بچہ آئے تو آپ نے کہا کہ شہزادے دروازے کو تھوڑا اچھا سے بند تو کر دے، دروازے کو کونڈی لگا دے۔ دروازے کو کونڈی بچے نے لگائی۔ اب استاد کے قریب جب آ کر بیٹھا تو استاد گرامی نے اپنے ہاتھ میں کوڑا لیا۔ کیا لیا؟ ایک درہ کوڑا۔ اب اس سے اس کو مارنا شروع کیا، بہت زیادہ مارے، یہاں تک کہ سمجھے کہ اس کی چمڑی ادھیڑ دی۔ شاگرد پوچھتا رہا بار بار استاد جی میری غلطی کیا ہے؟ تو کہا کہ چپ کر، میں اب تجھے غلطیاں بھی میں بتاؤں گا، اتنا بڑا ہو جائے تو مجھ سے سوالات کرے گا۔ یہاں تک کہ بہت مار کے خود بھی تھک گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے، کوڑا ایک طرف رکھا، اس کے بعد جا چلے جا اپنے گھر چلے۔ لڑکے کو بھیج دی، وہ بادشاہ کا لڑکا تھا، کوئی معمولی تھوڑی نہ تھا۔ بات سمجھ میں، لڑکا کس کا تھا؟ بادشاہ کا لڑکا تھا۔ اتنا اس کے اوپر ظلم ہوا، اس کی غلطی بھی کچھ نہیں تھی، معاملات بالکل جو ہے سمجھ کے اس کے باہر تھے۔ اپنے گھر گیا، گھر جانے کے بعد اس نے کیا کی؟ شکایت کی۔ شکایت کرنے
کے بعد اس کی ماں نے کہا کہ بیٹے تمہارے والد آئیں گے تو ان سے کہنا۔ بادشاہ گھر آیا، گھر آنے کے بعد بادشاہ کو تمام واقعہ سنایا گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ یقیناً تیری کچھ غلطی ہوگی جس کی بنا پر تیرے استاد نے تجھے سزا دی ہے، بغیر غلطی کے تو استاد سزا نہیں دیا کرتے۔ لیکن شہزادے نے کہا کہ ابا جان انہوں نے مجھے غلطی بھی نہیں بتائی، اور مارا بھی اس وقت ہے جب میں ان کا شاگرد پڑھ کے فارغ ہو چکا ہوں، فارغ ہونے کے بعد ہمارا غلطی بھی نہیں تھی، لہٰذا آپ جو ہے ان سے سوال تو کر ہی سکتے ہیں۔ تو بادشاہ نے بڑا تاریخی جواب دیا، اس نے کہا جو قوم اپنے بچوں کے استاد کو لا کر کٹہرے میں کھڑا کر دے تو پھر وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ میرا فیصلہ یہی ہے کہ استاد نے اگرچہ تجھے سزا دی ہے، تو بادشاہ کا بھی لڑکا ہے، لیکن پھر بھی میں استاد سے پوچھوں گا بھی نہیں کہ انہوں نے تجھے کیوں مارا۔ اب شہزادے کے تو دل پہ وہ بالکل نقش کی طرح ہو چکے تھے، اس کے زخم اگرچہ ظاہری طور پر بھر گئے تھے، لیکن اس کا اثر جو دل پر تھا وہ زخم کبھی نہیں بھرتے۔ ماں سے بارہا اس نے کہا، لیکن ماں نے کہا کہ بیٹے تیرے باپ جو ہے بادشاہ ہیں اور بڑے جلالی بھی ہیں، بار بار کہیں گے تو پھر کہیں غصہ آ گیا تو ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کچھ معاملہ نہ ہو جائے، لہٰذا تیرے لیے بس صبر ہی کر۔ چلیے، تو پھر معاملہ یہ ہوا کہ شہزادے نے صبر تو کر لیا، لیکن وہ یادیں اس سے بھولی نہیں جاتی تھی، یہاں تک کہ 35 سال تک وہ صبر کرتا رہا، یہاں تک کہ بادشاہ کا انتقال ہوا اور وہ خود بادشاہ بن گیا۔ کیا ہوا؟ وہ خود بادشاہ بنا۔ جیسے ہی بادشاہ بنا تو سب سے پہلے اس نے حکم یہی دیا کہ میرے استاد کو لاؤ، میرے سامنے حاضر کرو، مجھے پوچھنا ہے وہ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو جب پہلا اس نے جو حکم دیا تخت بادشاہت پر بیٹھنے کے بعد، وہ جو ہے سر پر بادشاہی تاج پہننے کے بعد سب سے پہلا مقدمہ اس کے دربار میں جو پیش کیا گیا وہ اس کے استاد کا تھا۔ کس کا تھا؟ اس کے استاد گرامی کا تھا۔ شیخ حسن اب بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، ایک لاٹھی پر دونوں ہاتھوں سے پورا وزن ڈال کر بمشکل تمام دو چار قدم چلتے تھے۔ 4 آدمیوں کو اس نے بھیجا، وہ اٹھا کر لائے، شیخ صاحب کھڑے ہو گئے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری۔ اب بادشاہ نے کہا کہ استاد گرامی آپ میری بات کا برا نہ مانیں، یقیناً میں نے آج آپ کو اتنی تکلیف دی ہے، 35 سال ہو گئے اس دن جو آپ نے میری پٹائی کی تھی، جو مجھے مارا تھا، لیکن وہ زخم تو بھر گئے، لیکن دل پر جو زخم لگے تھے وہ جیسے کہ ویسے ابھی بھی تازہ ہیں۔ شہزادے کا سوال جب پورا ہوا تو شیخ حسن جو استاد تھے، بوڑھے تھے، ضعیف تھے، انہوں نے کہا کہ جب میں نے تجھے سزا دی تھی تو سزا دینے سے پہلے میرے ذہن میں یہ بات ضرور تھی کہ ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ تو بادشاہ بنے، اس لیے میں نے تجھے سزا دی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کی کہ یا اللہ جب تک یہ بادشاہ نہیں بن جاتا اسی وقت تک مجھے موت مت دینا۔ تو اب اللہ عز و جل کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ آج تو نے جب دربار سجایا تو سب سے پہلے مجھے ہی تیرے دربار میں آنا پڑا۔ تو اب اس کا جواب سن لے، میں نے تجھے علم سکھایا، ہر قسم کا تجھے علم سکھایا، تجھے سمجھایا، حدیثیں پڑھائی، قرآن پڑھایا، ہر چیز پڑھائی، لیکن ایک عملی طور پر پریکٹیکلی جو چیز تجھے سکھانی تھی وہ آخری لیسن کے طور پر میں تیری پٹائی کی، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ ایک دن آئے گا تو بادشاہ بنے گا۔ جب بادشاہ بنے گا تو کہیں تو ایسا نہ ہو کہ اپنی رعایا پر، اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ توڑے، اور تجھے یہ احساس رہے کہ اگر مار لگتا ہے تو ایسی صورت میں صرف زخم جسم پر نہیں آتے بلکہ اس کے اثرات دل پر بھی رہتے ہیں، اس لیے کہ 35 سال پہلے میں نے تجھے مارا تھا لیکن تو نہیں بھولا۔ یہی معاملہ ان مخلوق کا بھی ہے جن پر اگر تو ظلم کرے گا تو وہ بھی اپنی زندگی بھر ہی نہیں بلکہ قیامت تک اس بات کو یاد رکھیں گے، اور کل میدان محشر میں جب وہ بارگاہ خداوند میں حاضر ہوں گے تو اللہ عز و جل کے حضور وہ سب کے سب اس وقت تو کل جب میدان محشر قائم ہوگا تو ہر مظلوم با اختیار ہوگا اور وہ ظالم کو اللہ عز و جل کے حضور حاضر کرے گا اور اللہ عز و جل سے اس کا حساب چاہے گا۔ لہٰذا یہ آخری لیسن کے طور پر میں نے تجھے دیا تھا، اب تیری مرضی ہے، چاہے تو جو ہے اس کے اوپر عمل کرے یا پھر اپنی آخرت کے تعلق سے تیار ہو جائے۔ جب یہ بات استاد گرامی کی پوری ہوتی ہے تو اس
شاگرد کی جو بادشاہ تھا اس کے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ جو ہے تخت سے نیچے اتر آیا، اپنے استاد گرامی کے ہاتھ چومے اور اس کے بعد کہا اللہ عز و جل ہر کسی کو آپ جیسا استاد ضرور نصیب فرمائے، یقیناً آپ نے میری صرف تعلیم نہیں بلکہ آپ نے میری تربیت بھی کی ہے کہ جس کی بنا پر انشاءاللہ میں کبھی اپنی رعایا پر ظلم و ستم نہیں کروں گا، کسی کو ناحق نہیں ماروں گا، کسی کو سزا نہیں دوں گا، اور آپ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے بخوبی اس واقعے کو سنا، آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا، لیکن آج کل کی کیفیت یہ ہے کہ اگر بچے کو استاد کی طرف سے 2-4 مار پڑ جائیں تو والدین دوسرے دن حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی، تم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ بہت ہی خاص جملے ہیں، ان کے اوپر غور کر لیں، اس لیے کہ اولاد اس وقت تک آپ کی فرما بردار نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کی صحیح تعلیم کے ساتھ تربیت بھی نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔